الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی و شرکائے کورس، دعویٰ اکیڈمی کے اس کورس میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہا جا چکا ہے، اور یہ ابھی ہماری پہلی ہی کلاس ہے جو کہ قرآن مجید کے صحیح اور درست پڑھنے سے متعلق ہے۔ یہ مضمون اگرچہ انتہائی اہم ہے اور اس کی اہمیت الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی ایک نشست کے اندر اس موضوع کو سمیٹنا بھی انتہائی مشکل ہے، لیکن جب اس امتحان میں مجھے ڈالا گیا کہ ایک ہی نشست میں تجوید القرآن پڑھانی ہے تو یہ اس کو پھر غور و فکر کے بعد، بڑی کوشش کے بعد اس کے متعلق چند بنیادی چیزیں کہ جن میں اس مضمون کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جا سکے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی ترغیب اور دعوت آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، تو اس غرض سے ابھی یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ قرآن مجید صحیح طریقے سے، درست طریقے سے پڑھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ جل شانہ نے یہ مبارک کلام نازل فرمائی تو دوسری ہی وحی میں خاص طور پر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ جو کچھ بھی ہم آپ پر نازل کرتے رہیں تو آپ اسے پوری توجہ سے اور احسن طریقے سے اس کو پڑھیں، جس کے لیے الفاظ استعمال فرمائے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیں۔ تو ترتیل سے پڑھنا یہی وہ تجوید ہے، جس طرح کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیل کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور پھر تلاوت کرتے ہوئے وقف کا خیال رکھنا کہ وقف کس طرح کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، یعنی ایک تو ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے جس طرح اللہ جل شانہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ جب آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے سامنے آ کے پڑھتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بلکہ توجہ سے، خاموشی سے اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں
اور جو کچھ جس طرح جبرائیل امین آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یا آپ کے دل پر القاء کیا جاتا ہے تو اسے آپ کی زبان سے صحیح صحیح جاری کرنا اور اس کا فہم اور سمجھ آپ کو پوری طرح عطا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کو آپ کی طرف سے بیان کرانا پورا، اس کا جو کچھ بھی معانی اور مفاہیم ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جب پڑھتے تھے تو وہ بالکل ان تمام جو قواعد و ضوابط تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق آپ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھاتے تھے. جہاں کہیں کسی جگہ کسی کا کوئی زبان کا مسئلہ ہوتا تھا ادائیگی کا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قراءات کی سہولت دی گئی تھی تو ان قراءات کے مطابق آپ سہولت دے دیا کرتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ سب کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو قراءت تھی، جو قریش کی قراءت تھی، اس پر جس میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست نازل ہوتا تھا، سب کو اسی قراءت پر جمع کر دیا. بہرحال جس طرح میں نے عرض کیا یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے بحث اشارات کے ذریعے ہی میں اپنی بات مکمل کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھا اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا. پھر اس کے جو قواعد تھے اس کے حروف سے متعلق، ان کا سب سے پہلے اب جو بیان ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ اس کے قواعد کی جو ترتیب تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قواعد ترتیب دیے، اور بعد میں پھر ان کے تلامذہ اس سے پہلے باقاعدہ اس کو گرامر اور قواعد کی شکل میں پہلے مرتب نہیں کیا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا عین اسی طرح آپ خود اس کو ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اسی طرح آپ یاد کروایا کرتے تھے، ان کے سامنے اسی طرح پڑھتے. اور عربوں کا چونکہ حافظہ بھی بڑا قوی تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، فصیح اللسان تھے، تو وہ اسی طرح پڑھ لیتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے تھے. جب قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ساتھ ساتھ اسلام پھیلتا گیا تو دور دور علاقوں تک جب اسلام کی دعوت پہنچی اور قرآن مجید پڑھنے والے دور دراز کے علاقوں کے مختلف قبائل کے حتیٰ کہ عجم تک کے لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو اس وقت خاص طور پر اس کے قواعد کی ضرورت محسوس ہوئی. تو وہ دور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس سے پہلے چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خالصتاً علمی مصروفیات تھیں تو آپ نے ان کے قواعد ترتیب دینا شروع کیے، اور جو صحابہ کرام یا اسی طریقے سے بعد میں تابعین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے کے طالب علم ہوا کرتے تھے، ان کے متعلم ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر آگے ان قواعد کو ترتیب دیتے دیتے پورا تجوید القرآن کے قواعد کا مجموعہ تیار کیا. وہی بنیاد ہے آج تک تجوید القرآن، اس کے مطابق قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور وہی آگے تک جو ہے آج بھی اساتذہ اسی کو پڑھاتے ہیں، اور جو بھی تشریحات میں ملتی ہیں تجوید کی تو بنیادی اصول وہی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب دیے ہوئے اور سکھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید صحیح پڑھنے سے متعلق اور اس کو سمجھنے سے متعلق خود اپنے مبارک کلام میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. عموماً تفسیر بیان کرتے ہوئے علوم القرآن میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اس کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. لیکن یہ آسانی صرف سمجھنے اور بیان کرنے کی حد تک نہیں، اس کا پڑھنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے.
اور صحابہ کتنا اس کا اہتمام کرتے تھے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کے لیے سمجھنا مزید آسان ہوگا کہ ایک موقع پر جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، تو پڑھنے والے کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ میں انما الصدقات علی الفقراء پر جو مد آتی ہے، پڑھنے والے نے وہ مد نہیں کی. تو جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں ہیں، جو بڑے بڑے علماء تھے صحابہ میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور قرآن مجید کے خاص طور پہ جو بڑے قاری تھے ان میں شمار ہوتا ہے جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو عبداللہ بن مسعود نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ ما اقرانی ھکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرانی بالمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مد کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور فقراء پر مد کرتے تھے. اب یہ جہاں تک مد کرنے کا تعلق ہے، یہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سما تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اسی طرح صحابہ کرام نے سیکھا. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہاں پڑھنے والے کی تصحیح کر دی کہ یہاں مد کے ساتھ پڑھنا ہے. اب مد یہاں پہ کیوں آئی ہے، کس جگہ پہ مد کرنی ہے، اور جہاں جہاں مد آتی ہے کیوں آتی ہے، اس کا تعلق پھر تجوید القرآن کے ان قواعد کے ساتھ ہے جو میں نے عرض کیا کہ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر کام کیا، اور وہ قواعد مرتب کیے کہ کون سا قانون کہاں پہ کس جگہ لازم آئے گا. تو قرآن مجید پورے میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو کسی قاعدے میں نہ آتا ہو، کسی قاعدے سے ہٹ کے ہو کہیں بھی. مثلا ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم، تو یہ اس کی صحیح ادائیگی یہ ہے، الف لام کو لمبا کریں گے، پھر یہاں تھوڑی دیر ٹھہریں گے، پھر میم اس کو لمبا کریں گے. تو یہ باقاعدہ اس کے سارے کے قواعد موجود ہیں. بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جہاں دل کرے اس کو لمبا کر لیں، جہاں آپ کی آواز میں خوبصورتی پیدا زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہو اس کو لمبا کر دیں. کہیں آپ کی آواز کے مطابق وہاں پہ اس کو لمبا کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں چھوٹا کر دیں. ایسا نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی پڑھا جاتا ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ مد لکھی ہوئی ہے اس لیے کرنی ہے. پہلے جو کچھ قرآن مجید جب پہلے اس عرصے میں لکھا گیا جب نازل ہو رہا تھا، یا اس سے بعد تک جب ابھی عربوں اجمیوں تک نہیں پہنچا تھا، تو اس وقت تک قرآن مجید پر کسی طرح کی کوئی حرکات اور اعراب نہیں تھے اور کوئی علامات اس پر نہیں تھی. صرف یہ قواعد پہلے سما تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو پڑھا ہے، اور آپ نے کس طرح آگے پڑھایا ہے. اور پھر جب قواعد مرتب ہوئے تو مرتب ہونے کے بعد وہ قواعد کے مطابق قواعد بھی سیکھے گئے اور اس کے مطابق قرآن مجید بھی پڑھا گیا. پھر مزید جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے مطابق پھر اعراب اس پر لگا دیے گئے اور اعراب کے ساتھ اس کو پڑھا جانے لگا، جبکہ اجمیوں میں یہ پہنچا. پھر اس کے بعد اس کے تراجم کی اور اس کے بعد اس کی تفاسیر کی ضرورت محسوس ہوئی. تو البتہ یہ ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو لازمی قرار دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا. اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی یہی فرمایا کہ جب سورہ فرقان میں ہے کہ کفار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ لولا نزل علیک ھذا القرآن ولا جملۃ واحدہ، کہ آپ پر یہ ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا. جس طریقے سے پہلے انبیاء پر وہ لکھی ہوئی شکل میں کبھی تختیاں آ جاتی تھیں، کبھی کسی اور شکل میں آ جاتا تھا، یا ایک ہی دفعہ پڑھ کے سنا دیا جاتا آپ کو. تو ایک ہی دفعہ اس اعتراض میں اب کئی طرح کی ایسی چیزیں تھیں ان کے کفار کی طرف سے. تو اس کا جواب اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ لنثبت به فؤادک، یہ ہم نے اس لیے ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اس کو اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے آپ کے دل پہ، آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں
پوری طرح راسخ ہو جائے، پکا ہو جائے، اور آگے پھر لوگ بھی اس کو اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ مضبوطی آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں پوری مضبوطی سے یہ بیٹھ جائے، آپ کی زبان پر اچھے طریقے سے جاری ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے بھی اس کو بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو گویا ترتیل سے اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیل سے پڑھا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسی طرح۔ اب قرآن مجید ویسے بھی پڑھنے میں جو ہے وہ اپنے اندر بڑی جو ہے وہ کشش رکھتا ہے، لیکن جب قواعد کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ سننے والے پر بڑے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے تو کفار جو بڑے بڑے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو دوسروں کو روکنے والے تھے، وہ خود بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ حالانکہ عربوں کا شعر کا بڑا ذوق تھا اور اشعار انہیں یاد ہوتے تھے، خود وہ شاعر ہوتے تھے، دن رات شعر و شاعری ان کا کام ہوا کرتا تھا۔ اپنے اس وقت کے مزاج کے مطابق ہر طرح کے اشعار لوگوں نے تیار کر رکھے تھے اور وہ شاعری کرتے تھے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ اپنا سب کچھ بھول کے باقی لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپ کے تلاوت سنا کرتے تھے اور اس کا اثر ہوتا تھا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیا، جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا 29ویں پارے میں کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی جادوگر لگتا ہے، ساحر لگتا ہے۔ تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ اس وقت پہنچے ہوئے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو بڑے معزز رسول کا، پیغمبر کا، یہ اس کی زبان سے جاری ہونے والے یہ الفاظ ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کوئی شاعر لگتا ہے، بڑا اس کا اثر ہے شاعر اس کے کلام میں۔ تو ساتھ ہی اس کے بعد والی آیت تھی کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں، تو یہ ان کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہیں میرے ذہن میں فوری طور پر آیا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر، بڑا کاہن ہے کہ جو دلوں کی خبریں بھی وہ سمجھتا ہے۔ تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی تھی کہ وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا، کسی جادوگر کا اس کا قول نہیں ہے، یہ رسول کریم کا اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر اتنا میرے اوپر اثر تھا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں اپنے آپ کو رکھ سکا۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ قرآن مجید سننے والوں نے جس طریقے سے اظہار کیا ہے۔ ایک ولید بن مغیرہ نامی بالکل نوجوان، جس طرح مسلمانوں میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ تھے کہ بالکل نو عمر اور ہر اعتبار سے ایک فعال ترین رکن تھے مسلمان اس جماعت کے، تو کسی بھی موقع پر جب کوئی کام ہوتا تھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے کہ میں یہ کام کروں گا، بھاگتے ہوئے آگے جاتے تھے اور ہر کام میں شریک رہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ان میں یہ ولید نامی شخص تھا، بالکل نوجوان تھا اور دیکھتے ہی جو ہے وہ اس کا ان کی نظریں اس کی طرف جاتی تھیں۔ جب باقی لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے، یہ بھی سن رہا تھا ایک دن، اور واپس آیا آ کے اپنے کفار کی سرداروں کی مجلس میں اس نے اسی طریقے سے قرآن مجید سے مشہور ہو کے اس کا اثر لے کے اس نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے کہ جو کچھ بھی ہے تم لوگ مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن محمد الرسول اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہے سچ۔ اور اس کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے کفار کے وہ سردار برداشت نہیں کر سکے،
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو باقی لوگوں کے متعلق تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر تم نے اسلام قبول کیا اور تم نے بھی اس طرح کی باتیں کی تو تمہیں ہم برداشت نہیں کریں گے، تجھے اس زمین پر رہنے کا حق نہیں دیں گے۔ تو وہ پھر تھوڑا سا سنبھلا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں کوئی مسلمان تو نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ ہے بالکل سچ۔ تو اسلام تو قبول نہیں کیا، یہ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا اثر ہے اسے کفار کے دلوں پر براہ راست اس کی ایک کیفیت جو کچھ بھی ہوتی تھی وہ ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ آج بھی اسی طرح ہے، اور آج کی بھی کئی طرح کی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اسے قاعدے کے مطابق پڑھنا لازمی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین میں بھی کثرت سے ملتا ہے، اور تجوید کی جو خاص طور پہ جو قواعد کی کتاب ہیں ان میں ایک منظوم مجموعہ ہے پوری تجوید کا، 100 اشعار میں پوری تجوید جمع کر دی ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تجوید کے بڑے اساتذہ میں اور بڑے ائمہ میں ہیں، تو وہ اپنے 100 اشعار میں تجوید والوں میں وہ کہتے ہیں الاخذ بالتجوید حتم لازم، والاخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا یہ لازم ہے۔ ومن لم یجود القرآن فہو آثم، اور جو تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ گویا کہ جو ایک شرعی فتویٰ جس کو ہم کہتے ہیں، تو امام جزری کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتا، یہ کوئی فتویٰ میرا نہیں ہے، میری ظاہر یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے نازک مسئلے میں کوئی فتویٰ دے سکوں، لیکن امت مسلمہ کے ایک بڑے امام اور تجوید و قرات کے جو بڑے استاد اور امام ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، اور وہ اپنے منظوم اشعار میں سب سے پہلا شعر ہی یہ لکھتے ہیں کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید حاصل کرنا، تجوید پڑھنا سیکھنا اور اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنا یہ حتم لازم، دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہر اعتبار سے لازم ہے۔ ومن لم یجود القرآن فہو آثم، اور جو تجوید کے مطابق قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ سخت گناہ گار ہے۔ تو اب گویا کہ اس امام جزری نہیں، جزری جیم زا را یا جزری، ان کا مجموعہ ہے مقدمہ الجزریہ، تو اس میں بالکل اپنے مقدمے میں یہ اشعار 100 اشعار میں پوری تجوید انہوں نے جمع کر دی ہے۔ تو اس اشعار کے مجموعے کا پہلا یہ شعر ہے، اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ پورے قواعد بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بڑا اہم ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات نئی کیوں ہے؟ اب یہ میں بات کرتے ہوئے مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے، ساتھ معذرت خانہ سا رویہ بھی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو رائج نظام تعلیم ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کی طرف توجہ دینے کی۔ ہمارا جو نظام جب سے یہ ہمارا ملک بنا ہے، یا اسی طریقے سے جب سے ملت اسلامیہ کا شرازہ بکھرا ہے بدقسمتی سے، اس وقت سے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن مجید پڑھنے اور خاص طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آج جب بات کی جاتی ہے تو اس بات کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے نقصان کہ کئی لوگ جو جدیدیت سے متاثر ہیں اور اسلامی تعلیمات کو ویسے ہی وہ بیچارے بڑی وہ معیوب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے تجوید پڑھاتے ہوئے، مجھے بھی الحمدللہ ایک طویل عرصہ ہو گیا، میں یہاں ڈاکٹر شبیر صاحب کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے ایک روب سا محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں انٹرویو کے لیے یہاں آیا تو اس وقت کے مراحل سارے یہ جانتے ہیں ہمارے، تو یہ تھا کہ جب ہم اپنے اس ماحول میں کہ جہاں قرآن مجید کے طلبہ جو کہ دینی مدارس سے متعلق ہوتے ہیں، حفظ و قرات سے متعلق ہوتے ہیں، یا علماء کرام ہمارے پاس مفتیان کرام جب بیٹھے
ان کے سامنے ہم تجوید پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کہنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ براہ راست اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس ماحول میں رہے ہیں شروع سے ہی۔ ان کی جو ابتدا ہوئی جب سے وہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہی باتیں سنی اور ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا یہ حصہ بن جاتی ہے۔ ان کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کو سمجھ رہے ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پوری طرح اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ان احباب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے پہلے کسی اسی طرح کے باقاعدہ دینی ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی تو ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑی جھجک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کئی طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں باقی جو ہمارے مدارس سے آنے والے، چونکہ دعویٰ اکیڈمی تو ہر طرح کے پروگرامات کرتی ہے، خطباء کے بھی کرتی ہے، مفتیان کے بھی کرتی ہے، ائمہ کے بھی کرتی ہے، قرآء کرام کے بھی تربیتی پروگرامات ہوتے ہیں اور دینی مدارس کے طلباء کے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کالجز اور یونیورسٹی کے ٹیچرز کے بھی ہوتے ہیں، آرمی کے آفیسرز کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے اس معزز ادارے سے متعلقہ احباب کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ بات کی جا رہی ہوتی ہے تو بات بڑی بوجھ کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ بات بالکل آپ کے لیے اجنبی ہوگی، جبکہ حقیقت میں وہ دین کی بالکل بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ تو اور یہاں ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف یہی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کی نشست ہوئی، یا اسی طرح کہیں پورے 10 دن کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں روزانہ کی کوئی 1 گھنٹے کی کلاس ہوئی، تو یہ انتہائی کم ہوتی ہے۔ صرف اس میں آپ کے سامنے ابتدائی اور ترغیبی نوعیت کی باتیں میں نے رکھی ہیں کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا، یہ ہم سب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں اس سے بھی بڑی کہہ گیا ہوں، یہ اور بھی اگر کہیں کسی جگہ کوئی جدت کا غلبہ زیادہ ہے تو وہ وہاں اور بھی معیوب ہوگی، لیکن یہ جس طرح ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اسلامی تعلیمات کا سیکھنا، اسی طرح فرائض کا حاصل کرنا، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا جس طریقے سے فرض ہے، اسی طریقے سے تجوید پڑھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اب یہ جو اتنی بڑی میں نے بات کہہ دی ہے، اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی دلیل دوں گا، کیونکہ قرآن مجید پھر نماز میں بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور نماز میں اگر قرآن مجید کوئی شخص پڑھتا ہے اور غلط پڑھتا ہے، اب یہاں ایک ایک حرف سے معانی میں تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، ایک ایک حرف کی تبدیلی سے اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ بالکل معنی بگڑ کے کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں۔ بڑا مشہور سا ایک 2 حروف ہیں کہ جن کے معنی تقریباً آپ بھی جانتے ہوں، جو معمولی عربی سمجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کاف، ایک کاف ہے جو کہ کتاب والا، اور ایک قاف ہے جو قرآن والا۔ تو اب دونوں کاف اگر ان کی ادائیگی کا جہاں جہاں جس طرح ادا کرنا ہے اگر خیال نہیں رکھا جاتا تو مثلا قلب، یہ قاف جو قرآن والا قاف ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہو قلب، تو اس کا مطلب ہے دل۔ قرآن مجید کہتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، کفار کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ دلوں کی بیماری یہ ہے کہ جو انہیں ایمان کی طرف اور ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے ہوتے ہوئے ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا، اسلام اندر داخل نہیں ہو سکتا، ایسی بیماری ہے ان کے دلوں میں، قلوب، قلب۔ اور اگر کتاب والا کاف ہو تو یہی قلب جب پڑھیں گے تو بالکل معنی تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے یہ جو جانور کتا ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے۔ وہ سورہ کہف میں آیا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے غار پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا بڑے رعب کے ساتھ کہ کوئی اس کی طرف، اس غار کی طرف آنے کی کوئی ہمت ہی نہیں کر پاتا تھا۔ اگر وہ کتے کو دیکھ لیتا تو وہ اتنے رعب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کہ دیکھنے والا ڈر کے بھاگ جاتا۔ ایسا ایک جو ہے وہ رعبناک قسم کا ماحول تھا وہاں کا۔
تو وہ کلبہم کاف کتاب والے کاف کے ساتھ. اب اگر کوئی پڑھنے والا شروع میں یہ پڑھے کہ فی قلوبہم مرض، یعنی یہ اس کاف کے ساتھ پڑھتا ہے، قلب کو کاف الکتاب والے کے ساتھ، کہ منافقین کے کتوں کو بیماری لگی ہوئی ہے. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان کیا ہے، اور پڑھنے والے نے صرف چونکہ سمجھا ہوا نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا. اب اگر وہ نماز میں یہی کچھ پڑھتا ہے تو وہ جو فرض نماز ہے وہ کہاں گئی؟ تو اس اعتبار سے جہاں خود اس کی اپنی تجوید کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح پڑھا، پھر اپنے نبی کو پابند کیا کہ آپ بھی اس کو اسی طرح پڑھیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے پڑھایا، صحابہ کرام نے اسی طرح سیکھا، حتیٰ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہوا تھا اس کے مطابق اگر کسی کو پڑھتے ہوئے، اس کے خلاف اگر کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو فوری طور پر روک دیا ہے، جس طرح میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ نہیں، اب یہاں معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر کوئی شخص انما الصدقات علی الفقراء کی مد نہیں کرتا تو معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا جو حسن ہے، جو اس کا اپنا ایک روب ہے، تو اس میں فرق آ جاتا ہے. اور پھر خیر جس طریقے سے اس کی مثالیں ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حوالے دیے ہیں کچھ، تو وہ ابھی موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا، تو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے میں پڑھوں گا. میرا خیال میں ٹائم بھی اب قریب ہوتا جا رہا ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ عملاً اس کام کا آغاز کر سکیں. اور اس کے بعد میرا آپ حضرات سے یہ ہوگی، درخواست ہوگی کہ جتنا بھی کوئی روزانہ یا ہفتے والا کام تو نہیں ہے، روزانہ کرنا چاہیے. ہمارے مدارس کے ماحول میں تو قرآن مجید حفظ کرنے سے پہلے باقاعدہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ناظرے سے پہلے نورانی قاعدہ، چھوٹا سا قاعدہ ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک حرف ٹھیک کرایا جاتا ہے. اور اگر بچہ ایک حرف ٹھیک نہیں کرتا، اسے 10 دن بھی اس حرف پہ استاد کو روکنا پڑتا ہے، تو وہ 10 دن تک بھی آگے نہیں چلاتا بچے کو، اس وقت تک جب تک اس کا وہ حرف ادائیگی ٹھیک نہیں ہو جاتی. حفظ کے نظام میں ظاہر ہے ہم سب کا بحیثیت مسلمان ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود حفظ کریں یا ہمارے بچے قرآن مجید حفظ کریں. لیکن جب وہ وہاں مدرسے میں ان کا وقت لگتا ہے تو ہمارے اپنے کویسچن ہوتے ہیں، جی اتنا عرصہ لگا دیا. اب بسا اوقات انہی چیزوں پہ بچہ وہ پہلی تختی میں قرآن مجید کی جو حروف ہجائیہ ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا، تو انہی میں اس کا اتنا وقت لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ مرکبات والا مرحلہ آتا ہے اس میں وقت لگتا ہے. تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی درست ہو. تو بعض بچوں کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کی زبان نرم ہوتی ہے، وہ اچھے طریقے سے اس کو جلدی ادا کر لیتے ہیں. بعض بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی پریکٹس کرتے رہنے سے اس کے جو مسل ہیں وہ خود بخود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ حرف کو، مشکل سے مشکل حرف کو بھی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں. اور یہاں اگر ساتھ ساتھ ایمان اس چیز پر ہو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. تو اب اچھے طریقے سے خوبصورت پڑھنا ہر بندے کی، مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. قاری عبد الباسط کو سن کے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے، حرمین کے ائمہ کی تراویح سن کے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ میں بھی قرآن مجید پڑھوں. اور وہاں جانے والے حضرات عزم کر کے بھی آتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، یا خود اس کے اچھا پڑھنے کی اہمیت، ایک جذبہ تو ہوتا ہے لیکن اہمیت نہیں جانتے، اس لیے پھر رہ جاتا ہے. تو اب اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ خوبصورت طریقے سے پڑھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، جو قرآن مجید کا ماہر ہے اس کے تو کیا کہنے، وہ تو بڑا بلند مقام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان معزز فرشتے، وہ معزز فرشتے جو حملۃ القرآن ہیں، کہ جنہوں نے لوح محفوظ کو اٹھا رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ جس میں قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کو جن فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تو ایسا شخص جو قرآن مجید کا ماہر ہے تو اس کا مقام تو اس فرشتوں کے برابر ہے، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے بھی بلند ہو جاتا ہے.
تو البتہ وہ شخص جو قرآن مجید ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران، ایسا شخص جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اس کی طلب بالکل صادق اور سچی ہے، اور وہ محنت بھی اسی جذبے سے کرتا ہے کہ کاش میں اس طرح قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاؤں جس طرح اللہ جل شانہ نے اس کو نازل کیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو پڑھا، اور جس طرح آپ نے پڑھایا اس طرح پڑھنا سیکھ جاؤں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے، پڑھنے والا محنت کرتا ہے، اپنی پوری اس میں صلاحیت صرف کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ہا اور خا کی ادائیگی اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہا اور ہا یعنی ایک ہے ہا محمد والا اور ہا اللہ والا جو اللہ کے آخر میں آتا ہے، تو ان دونوں کی ادائیگی علیحدہ علیحدہ اس میں وہ فرق نہیں کر پاتا، تو اس پر یہ چیز اس سے بڑی شاک گزرتی ہے، اسے تکلیف دیتی ہے، دل میں وہ بڑی تنگی اور ایک اذیت سی محسوس کرتا ہے پڑھنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران، ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ کے ہاں 2 گنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا 2 گنا اجر۔ اب اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو ماہر، جس نے پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ بڑا ماہر ہو گیا تو اس سے بھی 2 گنا اجر ہو سکتا ہے، اور 2 گنا اجر اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اور 10 نیکیوں کا جو 2 گنا اجر ہے وہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ شخص نہیں جو غفلت کرتا ہے اور ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، وہ شخص جو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہونے پر ایسا نہیں کہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے، بلکہ محنت کرنے پر ٹھیک نہ ہونے پر اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے اور دل میں اللہ سے التجائیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ جل شانہ پھر یہاں تو 2 گنا کہا گیا ہے، اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی سیاستدان کا ایسا کوئی جو ہے نا وہ محض کسی موقع پر کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا ہو جی اچھا یہ کچھ اس طرح اس سے نواز دیا جائے گا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اس سے بھی کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں، جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعیدیں ہیں، ان پر پورا ایمان ہوتا ہے اس کا، اس میں کسی طرح کے شکوک و شبہات میں پڑھنا اس کے ایمان کے منافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ایمان کے ساتھ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے لیے پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ لگے ہیں اس کے ساتھ آہستہ 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 کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دی، آسانی کر دی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پڑھنے والا اپنے بڑے شوق سے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اس سے خود اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہی خوشی اپنی اولاد کی صورت میں اتنی زیادہ خوشی عطا فرماتے ہیں کہ کوئی انعام ذاتی طور پر کسی کو مل جائے تو اتنی بڑی خوشی نہیں ہوتی، جب اولاد کو ملتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، پھر اس کے مطابق اس کو صحیح صحیح پڑھیں۔ تو یہ اس آج کی اس ابتدائی کلاس میں آپ کے سامنے یہ درس بھی ہے۔ آپ میں سے کئی احباب یقیناً ایسے ہوں گے جو قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں، جو اس چیز کے خود داعی ہیں، تو ان کے سامنے یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی جسارت کرنا، یہ یقیناً ہم سب کی مشترکہ ایک خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کام کے کرنے والوں کو، اس کی طرف رغبت حاصل کرنے والوں کو، سب کو اپنی طرف سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہاں دعویٰ اکیڈمی میں یہ جو کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ احباب تشریف لائے ہیں، اور جو موضوعات ہیں یہاں، ان موضوعات میں یہ سمجھتا ہوں سارے ہی موضوع اہم ہیں، لیکن ہر کوئی یہ کہے گا کہ جس موضوع پہ میں نے بات کی ہے یہ سب سے اہم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود یہ موضوع جس پر میں نے بات کی ہے یہ سب سے اہم ہے۔ تو اللہ جل شانہ آپ سب کو صحیح نیک جذبے کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف جو ہے وہ تعوذ تسمیہ اور سورہ الفاتحہ
میں اس موقع پر آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تجوید کی آسان ترین جو بک ہے یہاں ہمارے ہاں دعویٰ اکیڈمی میں بھی موجود ہے۔ ہمارے یہیں کے دعویٰ اکیڈمی کے استاد ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب، ان کا ایک مجموعہ ہے، بہت آسان ہے وہ۔ ایسے تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت آسان ہے، میرے اپنے بھی نوٹس ہیں، لیکن وہ پرنٹڈ شکل میں نہیں ہیں، وہ میں نے تیار کیے ہیں اور اسی طریقے سے میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ اس کی فوٹو کاپیاں وغیرہ شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ دیں، تو البتہ یہ ہے کہ ہماری پرنٹڈ کتاب موجود ہے، تو وہ آپ احسان مالک صاحب سے کہیں گے تو انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو یہاں اس موقع پر پیش کر دیں گے۔ قواعد تجوید قرآن، قواعد تجوید القرآن۔ اس کے علاوہ جو ہماری اس وقت کی جو مدارس کے سلیبس کی جو کتابیں ہیں اس میں جمال القرآن ہے، اسی طریقے سے فوائد مکیہ ہے، اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے، لیکن ان کی اردو ثقیل ہے، ذرا تھوڑی سی بھاری اور مشکل اردو ہے، تو جو ابھی قاعدے ترتیب دیے گئے ہیں تو ان میں یہ ایک آسان ترین چیز ہے اور آسانی سے میسر بھی ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے تو اسی میں صرف آپ کو چند آیات آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، میں پڑھ لوں گا پھر آپ میرے بعد پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، اور دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ حمزہ کی ادائیگی کی جگہ اور ہے اور عین کی ادائیگی کی جگہ اور ہے، یعنی جہاں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں، منہ کے اندر ہی وہ سارے ہیں، تو 17 مخارج سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہر حرف میں ایک صفت اور خوبی پائی جاتی ہے۔ وہ جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں جو متعین کی گئی ہیں ہر حرف کے لیے، تو وہ بھی اسی طریقے سے جو لازمی ہے، جو ہر حرف کے اندر پایا جانا جس کا ضروری ہوتا ہے، وہ 17 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صفات ہیں جو حروف کی مزید زیب و زینت کے لیے ہیں، تو وہ البتہ تفصیل سے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آتی رہے گی۔ تو حمزہ کا مخرج اور ہے، عین کا مخرج اور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر شیطا، تا، اب ایک ہے تا اور ایک ہے تا، اور تا اور تا میں بھی فرق ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو معانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اب یہ سین ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور سی کی جگہ اگر سا پڑھ دیا جائے جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں، با کی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، وہ سا ہے۔ ان دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ اسمن سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام، ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، اور اگر اس کو سین کی بجائے سا سے پڑھیں، وہ 3 نقطے والے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسمن، گناہ، گناہ۔ تو اگر پوچھا جائے مسمو کا، آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، تو یہ مسمو کا اور مسمو کا یہ فرق۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور بس اگر پڑھ دیتا ہے کوئی تو نعوذ باللہ اس کے معنی ایسے بگڑتے ہیں کہ وہ ثواب کیا ملے گا بلکہ کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس طرح ایک ایک حرف کی تبدیلی سے اس کو پہچاننا اور اس کی پریکٹس کر کے اس کو ٹھیک کرنا، یہ ہمارے لیے اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ اور اس طرح کی ایسی کسی بھی غلط کام سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ حسن. یہ دیکھیں واد کا مخرج تو وہ تو پھر مخرج تو باقی بھی ہم نے ذکر نہیں کی ہے، تو وہ پوری تفصیل اس کی بیان کرنی پڑے گی. اس کی ادائیگی میں جو ہے وہ ذرا ہے مشکل، لیکن اگر سمجھ کے پریکٹس کے ساتھ کی جائے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور مختلف بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ابھی اس کو بڑا اختلافات، خیر ابھی تو اتنے نہیں رہے، پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے. تو مسلکوں کی تقسیم تھی اس حرف کی بنیاد پر، دواد اور زواد پڑھنے کا دونوں، جبکہ یہ نہ ہی تو دواد ہے اور نہ ہی زواد ہے. جب مخرج کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے تو زبان کی یہ جو دونوں کروٹیں ہیں جس کو ہم عربی میں یا تجوید کی اصطلاح میں حافۃ اللسان کہتے ہیں، حافہ، ہا الف فا اور گولتا، حافہ اللسان زبان کی ایک سائیڈ اور کروٹ. تو یہ جو دونوں آخر سے جو سائیڈیں ہیں زبان کی، جو ذرا زبان کا موٹا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ داڑھوں کے مقابلے میں آتا ہے جو حصہ، ایک تو یہ ہے کہ جو دانتوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہاں سے اور حروف ادا ہوتے ہیں لیکن جو داڑھوں کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس کو داڑھوں کے ساتھ لگا کے اس پر زور دیتے ہیں تو یہ ادا ہوتا ہے غاد. غاد. اب اس میں زبان کا سامنا، یہ اگر سمجھ جائیں تو یہ بڑا آسان ہے، یعنی مخارج میں کسی جگہ اس کے مخرج کے متعین کرنے کے اعتبار سے کہ اس کا مخرج کون سا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے نزدیک، کیا عرب، کیا عجم، کیا پہلے، کیا بعد والے، کیا ایک مسلک والے، کیا دوسرے مسلک والے، سب کے نزدیک اس کا مخرج یہی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے مطابق ادا نہیں کرتے تو ایک کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ہمارے فلاں صاحب نے تو اس طرح ادا کیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے ہمارے فلاں صاحب نے تو اس طرح کیا ہے، وہ فلاں امام تو اس طرح پڑھتا ہے اور فلاں امام تو اس طرح، حالانکہ سمجھ اپنے آپ کو نہیں آتی اور نام اماموں کا لے کے تو وہ اس کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. تو اصل جو اس کا مخرج ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے مخرج میں زبان کا سامنے والا حصہ اگر کہیں لگتا بھی ہے تو وہاں سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، آواز بننی نہیں چاہیے وہاں. جو آواز ہے اس کی وہ حافۃ اللسان جب اضراس علیا یعنی اوپر والی داڑھوں کے ساتھ جب حافۃ اللسان لگتا ہے تو اس سے واد کی آواز ادا ہوتی ہے. سامنے والا حصہ اگر کہیں ٹکراتا ہے تو یا زواد بن جائے گا یا دواد بن جائے گا، جبکہ سامنے والا حصہ متفق علیہ تمام مجودین کے لیے کہ ہاں سامنے والا حصہ کسی جگہ نہیں لگے گا، اگر کہیں لگے گا بھی تو اس کی آواز نہیں لگ جائے گی. یہ آسان ایک چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. کوئی اور سوال ہو تو سوال کوئی اور وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، شاق مشقت سے ہے، شاق. سوال یہ ہے کہ قرأت کی جو مختلف اقسام ہے، قرآن رات بعض ایک طرح سے قرأت کرتے ہیں، بعض یہ تجوید کے اصول کے تحت ہی وہ سارے ہوتے ہیں یا اس میں کیا ہے؟ نہیں وہ جو آپ نے یہ بیان کیا جی جی اس حوالے سے میرا یہ ہاں، تو قراءات کی جو ہے وہ مختلف جو اقسام ہیں تو ان میں ہم جو قراءت ابھی کر رہے ہیں یہاں یہ قراءت حفص ہے، ہا فا صاد، قراءت حفص. یہ لہجہ جو ہے یہ وہی معروف لہجہ ہے جو قریش کا لہجہ تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں خاص طور پر جو بڑے قراء تھے جو اس لہجے میں پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز بھی بڑی خوبصورت دی تھی اور قرآن مجید کے ساتھ ذوق بھی اتنا تھا، حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. اور جب اتنے دن بھوک اور پیاس اور وہ کیفیت رہی تو پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ بس جب میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ تنہائی محسوس ہوتی ہے. تو قرآن مجید پڑھتے بھی خوبصورت تھے اور ان سے جو لہجہ جن
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سیکھا، ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سیدنا حسنین کریمین حضرت حسین، تو اس کو عثمانی بھی کہتے ہیں، حسینی بھی کہتے ہیں اس لہجے کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک چھوٹا سا اس میں سوال یہ بھی تھا کہ کچھ ڈائلیکٹس زبانیں یا ان کے لہجے ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ حروف ترتیب ہے ہی نہیں، جیسے کاف نہیں پڑھتے جو ترک حضرات ہیں، کاف کو کیا وہ رخصت میں آتے ہیں یا ان کی زبان میں وہ شامل بھی نہیں ہے؟ بس وہ رخصت میں آتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رحمۃ استاد محترم تشریف لے آئے ہیں، اب ان کی موجودگی میں مزید ان کا وقت لینا اور کوئی اپنی بات کرنا یہ مناسب نہیں لگتا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ حبش سے تھے، یہاں آئے تھے، ان کی زبان کے جو مسائل تھے تو اس میں اسی کو پسند کیا گیا۔ سبحانک اللہم۔